السلام علیکم، میں ہولیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کل جو کچھ ہوا آپ کو وہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی جا رہا ہوں کہ کل سے ایک تصویر مسلسل ٹرینڈنگ پر ہے جس نے بہت بہت بڑے بڑے برجوں کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ سوچا جائے اگر ان کی ویڈیوز اور خود منظر عام پر آ جائے تو پھر دنیا میں کیا صورتحال ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان میں کیا صورتحال ہوگا۔ جی ہاں، وہ عمران خان کی تصاویر ہے جو کل اڈیالہ جیل سے لیک ہو گئی تھی اور ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران کسی نے عمران خان کی تصاویر بنائی اور وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ کلپ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں نے اس پر تاثرات دی ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان کی تصاویر پر جو جرنلسٹ ہے انہوں نے کیا کیا کہا ہے کہ پاکستان اس وقت جو عمران خان کی تصاویر ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ جس وقت بھی آپ یا رات کو اگر دیکھا جائے، دن کو اگر دیکھا جائے، جس وقت آپ اپنے موبائل کھولیں تو عمران خان کی تصاویر پر آپ کی نظر دوڑیں گی۔ اس کے بغیر کوئی بھی تصاویر آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آج کل جو ٹرینڈنگ ہے عمران خان کی تصاویر، وہ اس وقت کافی ٹرینڈنگ اس وقت چل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی اس ویلاگ میں جو فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت ایکشن لیا ہے، وہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر مصطفیٰ کمال اور فیصل وابڈا کے حوالے سے لوگوں نے کچھ ٹویٹ بھی کی ہے، وہ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ صدیق جان نے کہا ہے کہ پھر نہ کہنا خبر نہیں تھی، عمران خان جس زوم لنک پر تھا اس پر ٹوٹل 6 لوگ تھے، 3 کمرے عدالت میں واضح اور ایک عمران خان اڈیالہ سے تھا۔ 2 اور بھی اس سسٹم پر عمران خان والی لائیو سٹریم جاری تھی جو یقیناً عدالت میں ہی ہوگی۔ عمران خان کی اصل تصاویر تو آئی ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے عمران خان کی قہقہے اور مسکراہٹوں والی تصاویر بنا رکھی ہو اور اس نے لیک کر دی تو اب تک جو گہرام برپا ہوا ہے اس سے زیادہ بربادی مچی گئی۔ اسی لیے وفاقی حکومت آج جمعے کے دن بابرکت دن امام بری اور گوڑا شریف میں جبکہ چھوٹی سرکار داتا دربار پر خصوصی دعائی کروائے کہ وہ تصاویر لیک نہیں ہوئی۔ یعنی جو پاکستان لیکن جو اس وقت صدیق جان جو ایک اہم جرنلسٹ ہے پاکستان کی جرنلسٹوں میں، ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون والی اس وقت موجودہ جو حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرے کہ عمران خان کی جو اصل تصاویر ہے جس میں وہ مسکراہٹی اور جو مسکرا رہے ہیں اور وہ ان کا ایک اپنا ایک طرز انداز ہے، اگر وہ لیک ہو گئے تو پھر حکومت کے لیے کتنا پریشان کن دن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت دعا کرے کہ وہ تصویر منظر عام پر نہیں آ گئی ہے، اگر وہ تصویر منظر عام پر آ گئی تو آپ سمجھے کہ حکومت چل بس گئی تھی۔ یقین کرے کہ وہ تصاویر آ گئی تو پوری حکومت کی پلیٹلیٹس گر جانی ہے، کان پہ ٹانگ جانی ہے اور ان کی کوکو شوکوں کا پروگرام بڑھ جانا ہے۔ اس کے ساتھ آج سماعت کا لائیو سٹریم نہ ہونا، پھر تصاویر وائرل ہونے پر عدالتی عملے کا دوڑے لگانا، پھر قبر عدالت میں بڑی سکرین سے تصویر میں منہ کو مائز کرنا، پھر جسٹس اطہر امین اللہ کا عمران خان کا دلائل کے لیے پکارنا، پر قاضی صاحب کا ٹوک کر مخدوم صاحب کو دلائل دینے کا کہنا اور عمران خان کو انتظار کروانا، آج ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل نے یہ ظاہر کیا ہے کہ قاضی صاحب کتنی چھوٹی آدمی ہے۔ یہ پاکستان کی جو ٹاپ جرنلسٹ ہے ان میں سے ایک ہے، نجم الحسن باجوہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو اصل تصویر ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت جو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان نے
ریکارڈ توڑ لی ہے، وہ اس وقت فیس بک پر ان نے ریکارڈ توڑ لی ہے، وہ عمران خان کی اصل جو پیج سے اس کو اپلوڈ کر دی ہے، اور میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، 10 ماہ بعد عمران خان کے سامنے آنے والی تصاویر نے مقبولیت کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ جی ہاں، آپ اگر دیکھا جائے تو اس پر 13,800 سے زیادہ شیئرز موجود ہے، جن لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا ہے ان کی تعداد 13,800 شیئرنگ کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 15,600 کمنٹس اس پر آئی ہے اس تصویر پر۔ اس تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی جو 1,27,000 سے زیادہ جو کمنٹس اور جس نے ریئیکشن دی ہے اس پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اس تصویر نے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے وہ عمران خان کا نام یا تصاویر کہیں نظر نہیں آنے دے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر عمران خان اور عوام کو نے شکست دی۔ عمران خان پاکستان کو کونے کونے میں موجود ہے، یہ شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تصاویر جن لوگوں نے منظر عام پر نہیں آنے دی، انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ عمران خان کی تصاویر منظر عام پر آتی ہی کتنا بڑے ایک طوفان برپا کر دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کافی مشکلات کا باعث ہے۔ یہ اہل حکم اس کی ایک جھلک سے بھی ڈر جاتے ہیں، ایک صدا سے درباروں کی دیواریں دور ہل جاتی ہے۔ وہ قوم کی بنجر ذہنوں پر شعور کی بارش جیسا ہے، خودداری کی اور ہمت کی انمول نشانی جیسا ہے۔ قاضی پائیزیسا صاحب کو حکم آیا تھا کہ آپ نے لائیو سٹریمنگ نہیں کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے، یہ صدیق جان لکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کو جب کسی تگڑی جگہ سے حکم آ جائے تو قاضی صاحب اس پر انکار نہیں کرتے، یہ ان کی اچھی عادت ہے۔ یہ صدیق جان نے یہ لکھا ہے، اور ساتھ ہی قاضی صاحب کو اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتی تو کچن سے باہر نکل جائے، یہ قاسم سوری نے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی پائیزیسا صاحب کو حکم آیا ہے کہ آپ نے لائیو سٹریمنگ نہیں کرنی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کو جب کی تگڑی جگہ سے حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ خان کی ایک تصویر سے ساری پروگرام اور منصوبی بڑھ گئی ہے۔ جس آدمی کی ایک تصویر نظام پر باری پڑ رہی ہے وہ خود کیا ہوگا۔ عمران ریاض خان نے یہ ٹویٹ کر لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان اس وقت ٹاپ جرنلسٹ میں نمبر 1 پہلی پوزیشن پر ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو سب سے مقبول جرنلسٹ ہے وہ عمران ریاض خان ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ اور ساتھ ہی آج کل فیصل وابڈا کو کون سے حکم سے طاقت کی گولی لے رہے ہیں، جن کو کھانے کے بعد وہ ہر ایک کی پگڑی کو فٹ بال بنانے کو تیار ہے۔ ایک گمنام پگڑی ہوئی امیر لونڈی کو عمران خان نے سیاست میں لا کر عزت دی، مگر راس نہیں آئی اور اپنی ہی کرم فرما کے ساتھ دغا کیا اور فوجیوں کے گود میں جا بیٹھے۔ اب ایک جرنیل کے شے پر ایک گولی کالی دیتے ہیں اور زبردستی ٹی وی پر اپنا ریب ڈالتے ہیں۔ جس دن ان کا جرنیل پھسل گیا، یہ ٹارزن پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس کا پتہ نہیں لگ جائے گا کہ وہ کہاں غائب ہوگا، گولی ساتھ لے جانا ہے۔ کھولو دروازہ اڈیالہ جیل کا نکلو قیدی نمبر 804 کو، جو کہ سالوں کا ہمدرد ہے۔ اس کے ساتھ یہ شیخ امتیاز نے لکھا ہے، ایک تصویر پر انکوائری لیکن پوری الیکشن چوری پر کوئی انکوائری نہیں ہوئی اب تک۔ تیمور خان جگڑا نے یہ ٹویٹ کیا ہے، جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ ساری بولتے رہے وہ خاموش بیٹھا رہا، اس کی تصویر سب پر حاوی ہو گئی۔ پورے ملک کی صحافت، پوری ملک کی سیاست ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ارشد بٹی نے یہ لکھا ہے، ایک ملک میں جنگ لگی، فوجی کم پڑ گئی۔ یہ ذرا آپ سنیں کہ بہت اچھی یہ عمران ریاض خان کی آفیشل سے کیا ہے، ضیاء الرحمان صاحب نے کیا ہے، یہ آپ ذرا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایک ملک میں جنگ گئی، فوجی کم پڑ گئی، سپاسالار نے گھر گھر جا کے جوان اکٹھا کرنا شروع کی۔ گھر گھر جاتی جاتی ایک مراسی کی گھر دستک دی، مراسی کی امی نے آواز دی، کون ہے؟ سپاسالار نے جواب دیا، ملک میں جنگ لگی ہے، آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے۔ جنگ کے لیے مراسی کی امی نے جواب دیا، اگر جنگ کے لیے مراسی کی بیٹے کی ضرورت پڑ گئی ہے
تو معافی مانگ لو، جنگ تم ہار چکے ہو۔ ان تینوں نمونوں کی ضرورت پڑ گئی تو یہ جنگ تم سمجھ لو کہ تم ہار چکے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ عظیم دوئم کے دوران فوج میں زبردستی بھرتی کرنے پر میراثیوں کی امی ماں روتی ہوئی انگریز افسر کے پاس آئی اور کہا، بیٹا یہ میراثیوں کا بیٹا کہاں سے لے کر جانے لگی ہو؟ انگریز افسر نے جواب دیا کہ ملک برطانیہ کو جنگ میں آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے۔ تو میراثی لڑکی کی ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا، یہ ذرا غور کریں، بیٹا ملکہ سے کہنا، جے گل میراسیا دے مونڈے دے پوچ آج ایچ برتی تے آ گئی، اے تیرے بہتر اے صلح کر لو۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر دے۔ چیف جسٹس قاضی پائیزیزا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سینیٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر لی گئی از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر خان اب وان بینچ کا حصہ ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کی تفصیلات طلب بھی کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئی۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ کیا آپ نے پریس کانفرنس سنی، توہین عدالت ہوئی یا نہیں؟ ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہے نے جواب دیا کہ مجھے جو ویڈیو ملی ہے اس کے متعلقہ حصے میں آواز نہیں تھی، کچھ حصے میں خبروں میں سنا ہے۔ اس پر جسٹس قاضی پائیزیزا نے ریمارکس دی کہ کیا یہ پریس کانفرنس توہین عدالت کی زمرے میں آتی ہے؟ کوئی مقدمہ اگر عدالت میں زیر التوا ہو تو اس پر رائے آپ دے سکتے ہیں۔ میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے لیکن نظر انداز کیا ہے۔ میرے نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتی ہوئی سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں، لیکن کیا آپ اداروں کی توقیر کم کرنا شروع کر دیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء، ججز اور صحافیوں سب میں اچھی بری لوگ ہوتے ہیں، برا کیا ہے تو نام لے کر مجھے کہیں ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے میں نے بھی اس ادارے میں 500 نقائص دیکھے ہیں۔ کیا ایسی باتوں سے آپ عدلیہ کا وقار کم کرنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ادارے عوام کے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں ہے۔ اداروں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، میں کسی اور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بتائیں، تنقید کریں، ہم ہر روز اچھا کام کریں گے، کوشش کریں گے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔